پاکستان اور بھارت کے درمیان جوہری تنصیبات اور قیدیوں کی فہرست کا تبادلہ۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے کہا کہ پاکستان کی فہرست بھارتی ہائی کمیشن کے نمائندگی کے حوالے کی گئی ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ نے فہرست نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے نمائندے کے حوالے کی۔ 257 بھارتی قیدیوں کی فہرست بھارت کے حوالے کی گئی۔ نئے سال کا پہلا دن سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر۔ سٹاک مارکیٹ نے 1,76,000 کا سنگ میل عبور کر لیا۔ 2,430 پوائنٹس کے ساتھ 100 انڈیکس 1,76,485 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ وفاقی حکومت کو ٹیکس وصولیوں کے محاذ پر دھچکا۔ سرتوڑ کوششوں کے باوجود ایف بی آر پہلی شش ماہی میں مقررہ ہدف حاصل کرنے میں ناکام۔ ایف بی آر پہلی شش ماہی میں 335 ارب روپے ٹیکس ہدف سے محروم۔ جولائی سے دسمبر 6,154 ارب روپے وصول، ہدف 6,489 ارب روپے تھا۔ دسمبر میں بھی ٹیکس وصولی ہدف سے 25 ارب روپے کم رہی۔ سب سے زیادہ 828 ارب روپے انکم ٹیکس سے وصول ہوئے۔ سالانہ ٹیکس ہدف 14,130 ارب روپے سے کم کر کے 13,939 ارب روپے کر دیا گیا۔ عالمی مالیاتی فنڈ اگلے ہفتے ایف بی آر ٹیکس کارکردگی کا جائزہ لے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر 2025 کے ہیرو قرار۔ خیبر پختونخوا کے عوام کی رائے۔ کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستان کی قومی سلامتی، خود مختاری، معیشت اور وقار کو دنیا بھر میں مضبوط کیا۔ وہ دنیا کا کوئی طاقتور کمانڈر نہیں کر سکا۔ فیلڈ مارشل کی ملٹری سفارتکاری کی وجہ سے پاکستان کی اہمیت کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا گیا۔ دعا کرتے ہیں کہ سال 2026 میں بھی فیلڈ مارشل ایسے ہی کارنامے انجام دیں۔ ملک کے پہاڑی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری۔ وادی کالاش، گولین، مداخلش اور گرم چشمہ میں برف باری کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ لوئر اور اپر چترال کو ملانے والے لواری ٹنل میں 16 انچ سے زائد برف باری۔ گلگت بلتستان میں ہر طرف سفید موتیوں کی بہار۔ نلتر، یاسین اور خنجراب میں برف ہی برف۔ گلیات کے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ برف باری سے تمام رابطہ سڑکیں بند۔ فیڈر ٹرپ ہونے سے گلیات اندھیرے میں ڈوب گیا۔ سیاحوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایبٹ آباد اور گرد و نواح میں بارش۔ آزاد کشمیر میں بھی وقفے سے برف باری کا سلسلہ جاری۔ مری ایکسپریس وے پر شدید برف باری کی وجہ سے ٹریفک کا داخلہ بند۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بادل برسے۔ پسرور، چنیوٹ، راولپنڈی میں بادل برسے۔ لاہور میں بھی بوندا باندی۔ اسموگ میں تھوڑی کمی ریکارڈ ہوئی۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 264 ریکارڈ۔ کہنانو اور گجرات میں فضائی آلودگی سب سے زیادہ ریکارڈ۔ گوجرانوالہ اور سیالکوٹ میں بھی عوام کو سانس لینا دشوار۔ صبح کے وقت دھند کے ڈیرے۔ حد نگاہ بہتر ہونے پر موٹر ویز کھول دی گئیں۔ ملک بھر میں انٹرنیٹ سست روی کا شکار۔ واٹس ایپ سمیت دیگر سماجی رابطوں کی ویب سائٹ متاثر۔ صارفین کو میسیجز بھیجنے، ویڈیوز اپلوڈ کرنے اور کالز میں مشکلات کا سامنا۔ شہریوں کا سست انٹرنیٹ اور ویب سائٹ متاثر ہونے پر تشویش کا اظہار۔ اسلام آباد میں اسٹیٹ آف دی آرٹ کرکٹ اسٹیڈیم کی تعمیر کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سی ڈی اے ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس۔ عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں اور شہری سہولتوں سے متعلق پیش رفت کا جائزہ لیا۔ نیشنل پارک کے لیے مخصوص ایریا مختص کرنے، سیف سٹی پروجیکٹ کے دائرہ کار میں توسیع اور کشمیر چوک پر سمارٹ انڈس پاس کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا۔ اسٹیڈیم اور انڈر پاس کے حتمی ڈیزائن 10 روز میں طلب کیے گئے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن پوری قوت سے جاری رہے گا اور واگزار کرائی گئی اراضی کو مفاد عامہ کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ کیوں دیا؟ پی ٹی آئی نے سینیٹر سیف اللہ ابرو کے خلاف نااہلی کا ریفرنس فائل کر دیا۔ ریفرنس پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر سینیٹر علی ظفر نے سیکرٹری سینٹ کو جمع کرایا۔ ریفرنس میں مزید کہا گیا کہ پارٹی ہدایت کی خلاف ورزی پر آرٹیکل 63A لاگو ہوتا ہے۔ ریفرنس جلد از جلد الیکشن کمیشن کو بھجوایا جائے۔
انتخابات میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی، الیکشن کمیشن نے سہیل آفریدی کو پھر طلب کر لیا۔ نون لیگ کے ایم این اے بابر نواز خان کو بھی نوٹس جاری۔ الیکشن کمیشن کیسز پر سماعت 13 جنوری کو صبح 10 بجے کرے گا۔ مظفر گڑھ کے حلقہ پی پی 269 سے میاں علمدار عباس قریشی اور محمد اقبال خان کو بھی نوٹس جاری۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کو بھی نوٹس جاری۔ الیکشن کمیشن کیس پر 8 جنوری کو سماعت کرے گا۔ تحریک انصاف کے رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کا این 130 سے الیکشن ٹرائیبیونل کے فیصلے کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ جیل میں لیگل ٹیم کے ساتھ مشاورت مکمل۔ وکیل رانا مدثر عمر کو فوری طور پر ٹرائیبیونل کے فیصلے کو چیلنج کرنے کی ہدایت کر دی۔ ذرائع کے مطابق ٹرائیبیونل کی تصدیق شدہ کاپی ملتے ہی عدالت میں پٹیشن دائر کی جائے گی۔ وکیل کے مطابق ٹرائیبیونل نے حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا اور تکنیکی بنیادوں پر پٹیشن مسترد کی۔ پاکستان دنیا کے پر امید ترین ممالک میں شامل۔ گلوبل اکانومک گیلپ سروے میں پاکستان نے بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا۔ سروے 60 ممالک میں کیا گیا۔ پاکستان میں 51% افراد نئے سال کے حوالے سے پر امید۔ سروے کے مطابق امن کے حوالے سے بھی پاکستان کی کارکردگی بہتر رہی۔ 52% پاکستانیوں کو دنیا میں امن بڑھنے امید۔ 53% پاکستانی معاشی بہتری کے لیے پر امید۔ بھارت میں یہ شرح مذموم سیاسی مقاصد کے لیے فالس فلیگ آپریشنز رچانے والے فاشسٹ مودی کا پردہ چاک۔ بھارتی رہنما سنتان پانڈے کے ہوش ربا انکشافات۔ پلوامہ حملہ بی جے پی کی اندرونی سازش قرار۔ آر ڈی انڈیکس کے ماخذ پر آج تک خاموشی۔ بغیر تحقیقات اور ثبوت پاکستان پر الزامات لگائے گئے۔ عوام کے جذبات بھڑکا کر اقتدار حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ بھارتی عوام مودی حکومت کے اوچھے ہتھ کنڈوں کو پہچان چکی ہے۔ جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن یوکرین کے خاتمے پر نہیں۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کا نئے سال پر پیغام۔ کہا کمزور امن معاہدے پر دستخط نہیں کروں گا جو جنگ کو طول دے۔ امن معاہدہ 90% تیار ہے، صرف 10% دوری پر ہے۔ امن معاہدہ یوکرین اور یورپ کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔ میئر نیو یارک زہران ممدانی نے حلف اٹھا لیا۔ اٹارنی جنرل نے حلف لیا۔ زہران ممدانی نے قرآن پاک پر حلف لیا۔ زہران ممدانی نیو یارک کے پہلے مسلمان میئر ہیں۔ زہران ممدانی نے ریپبلکن امیدوار کو شکست دی تھی۔ خطاب میں کہا کہ اپنی ذمہ داری کو بہتر طریقے سے نبھانے کی کوشش کروں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لاس اینجلس اور پورٹلینڈ سے نیشنل گارڈز واپس بلا لیے۔ نیشنل گارڈز کی تعیناتی سے ان شہروں میں جرائم میں واضح کمی آئی۔ شہروں میں کرائم دوبارہ بڑھے تو وفاقی فورسز واپس آئیں گی۔ وفاقی فورسز کی واپسی پہلے سے زیادہ سخت اور مضبوط شکل میں ہو سکتی ہے۔ طالبان کی شدت پسند اور غیر جمہوری پالیسیز کے باعث افغانستان عالمی تنہائی کا شکار۔ متعدد ممالک نے سفارتی تعلقات معطل کر دیے۔ افغان سفارتخانوں کی مسلسل بندش۔ برطانیہ، ترکیے اور ناروے کے بعد جاپان کا بھی سفارتخانہ بند کرنے کا اعلان۔ کابل ٹائمز کے مطابق 31 جنوری 2026 سے جاپان میں تمام سیاسی اور اقتصادی سرگرمیاں معطل۔ بیرون ملک افغان شہریوں کو سنگین قانونی مشکلات کا خدشہ ہے۔ سیکیورٹی خدشات پر روس کا افغانی مزدوروں کی بھرتی سے انکار۔ امریکہ، جرمنی، پاکستان اور ایران سمیت کئی ممالک سے افغان مہاجرین کی بے دخلی کی گئی۔ ہالی ووڈ اداکار جیکی چین غزہ میں اسرائیلی بربریت پر جذباتی ہو گئے۔ ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ غزہ کے ایک بچے کی ویڈیو دیکھی۔ بچے سے سوال کیا گیا بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ بچے نے کہا ہمارے علاقے کے بچے بڑے نہیں ہوتے۔ بچے کا جواب دل کو چھو گیا اور آنکھیں نم ہو گئی۔ بولے دردناک صورتحال میں غزہ کے بچوں کے لیے دل میں دکھ محسوس کیا۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے ابتدائی آسٹریلوی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پیٹ کمنس، کیمرون گرین اور کوپر کنولی کی واپسی۔ تینوں کھلاڑی انڈیا کے خلاف سیریز میں ٹیم کا حصہ نہیں تھے۔ چیف سلیکٹر کرکٹ آسٹریلیا جارج بیلی نے کہا کہ یہ ابتدائی اسکواڈ ہے، ضرورت پڑنے پر تبدیلی کریں گے۔ پاکستان کے خلاف 3 T20 میچز کی سیریز کے لیے اسکواڈ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔